ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو العزم ہے، افضل ہے، اور تمام صحابہ سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک مکتب بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی عقیدے سے انحراف کرتا ہے تو اس کے اندر شیعت اور رافضیت کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں اور داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق پر افضل ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت یا اہل حدیث کا عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوگی عقیدہ رکھتا ہوں، اس کے اندر رافضیت اور جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ سنی کا یہ عقیدہ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور عثمان علماء ثلاثہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ احد پہاڑ پر چڑھے۔ مدینے کو احد پہاڑ ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ، 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 2.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، احد پہاڑ، اور مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ مسجد نبی میں جانے کی توفیق دے، آمین۔ اس کا جو 265 نمبر گیٹ ہے وہیں سے نظر آتا ہے وہ پہاڑ، اتنا لمبا ہے، تقریباً 4000 فٹ کی بلندی پر ہے احد پہاڑ۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے فرجف بہم احد، احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، اور دوسرے اس نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے محدثین نے کہ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، اور حضرت شیخ نبی نصری صاحب کو یہ ترجمہ کرتا ہے کہ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ تو ایک حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا عصبت احد، بہت ٹھہر گیا، اور ایک حدیث میں الفاظ ہے اہدا احد، فرمایا ٹھہر جاؤ اور ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی و صدیق شہیدا، اور میں تیرے اوپر ایک نبی ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے اوپر صدیق ہے، صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 2 شہید ہیں حضرت عمر اور عثمان۔ تو نبوت کے بعد درجہ جو ہے صدیق کا ہے، اس سے معلوم ہو کہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے جس کو آپ نے پڑھا بھی ہے، کہ حضرت سے فرمایا کہ میں بھی داخل ہوا، ابو بکر بھی داخل ہوا، میں بھی داخل ہوا، ابو بکر صدیق بھی داخل ہوا، میں بھی گیا، ابو بکر صدیق بھی گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا نام، بہت ساری حدیث ہے آپ کے وقت، بہت سارے اس کے پرو، اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ان حدیثوں کیا ثابت ہے؟ تو ساری حدیثوں سے، ان حدیثوں سے الفاظ ہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو درجہ اور مقام حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی فضیلت ان کو حاصل ہے، حضرت علی کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن افضلیت اگر حاصل ہے تو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ حضرات بھی بخاری شریف پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت حاصل نہیں، تو بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نعدل بی بکر احد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم صحابہ میں سے کسی کو ابو بکر صدیق کے برابر قرار نہیں دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہیں دیتے۔ یہ تو احد نکرہ ہے اور نفی کے تحت آ رہا ہے، یہ کوئی صحابی ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی مرتضیٰ ہو، کوئی ہو، میں کسی صحابی کے برابر ابو بکر صدیق کو نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے برابر آئی ہے، تو برابری صحابہ میں سے کر سکتا بھی نہیں، ابو بکر صدیق کوئی برابری نہیں کر سکتا۔
اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ، لیکن جو ابو داؤد کے الفاظ ہیں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس میں جو ہے جو حدیث مقدسہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے یا حدیث کہتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ باتیں کافی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے اعظم بھی ہے، افضل بھی ہے، برتر بھی ہے، بہتر بھی ہے، ان سے کوئی افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، برتر نہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے ہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے افضل امت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے۔ تو یہ کتنی اصرار ہے سکتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم یہ سمجھتے تھے اور ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی صحابی ہے تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں حضرت علی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب جو کہتے ہیں کہ ہمیں مولا علی کے ساتھ محبت ہے، مولا علی، یہ بھی شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے کہ شیعوں کے ساتھ مشابہت کے لیے اور کہتے ہیں جی مولا علی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی یا مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم ان کو تو حضرت علی کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے نا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اپنے ابا جی سے پوچھوں کہ اس تمام انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون؟ ای الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون؟ کم از کم جو حضرت علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس حدیث میں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور عبرت بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، ابو بکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے برتر اور سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر تو کم از کم ماننا چاہیے نا کہ سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں سب سے افضل حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فتنوں کے دور ہے، یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی بہت فتنے جو رونما ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں۔ کبھی یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ سنی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کا حدیث کہتے ہیں، حقیقت میں یہ حدیث نہیں ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ میں افضلیت حاصل ہے اس پر حضرت ابو بکر صدیق پر۔ یہ عقیدہ قرآن حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا حدیث کا، وہ یہی ہے کہ صحابہ میں سے سب سے اولوالعزم، سب سے بہتر اور سب سے برتر، سب سے افضل صحابی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر جو ہے وہ قائم رکھے، اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور جو لوگ فتنے کے شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو رہا ہے زیادہ مستقیم ہو رہا ہے مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صدیق پر جو ہے آپ کو رضوان ہو۔ انشاءاللہ یہی موضوع پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی چلائیں گے کہ جو افضل ہوتا ہے وہ خلیفہ بنتا ہے، افضل ہوتا ہے وہ خلیفہ بنتا ہے۔